اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ ہود کی 34 نمبر آیت مبارک ہے، 12 نمبر پارہ ہے۔ ولا اور نہیں، ینفعکم فائدہ دے گی تمہیں، نصحی خیر خواہی میری، نصیحت میری، ان اردت اگر میں چاہوں، ان انصح کہ میں نصیحت کروں، خیر خواہی کروں، لکم تمہاری، ان کان اللہ اگر ہے اللہ، یریدو چاہتا، ان یغویکم کہ وہ بھٹکا دے تمہیں، ہوا وہ، ربکم رب ہے تمہارا، وإلیہ اور اسی کی طرف ترجعون تم لٹائے جاؤ گے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ اے نوح، تم نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ جھگڑا کیا، حجت بازی کی، تو ہمیں جس عذاب سے ڈراتا ہے وہ عذاب ہم پر لا دے۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک وہ عذاب تم پر اللہ لائے گا اور تم اس کو پھر عاجز نہیں کر سکتے۔ آگے آج ہم جو پڑھ رہے ہیں اس میں نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، میری نصیحت، میری خیر خواہی وہ تجھے فائدہ نہیں دے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ خیر خواہی سے فائدہ ہی نہیں اٹھانا چاہتے، نصیحت کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصُحِي، اور نہیں فائدہ دے گی تمہیں میری نصیحت، میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے گی، ان اردت اگرچہ میں چاہوں، اگرچہ میں چاہتا ہوں کہ میری نصیحت سے تمہیں فائدہ ہو، ان انصح لکم کہ میں خیر خواہی کروں تمہاری، تمہیں نصیحت کروں، ان کان اللہ یرید اگرچہ اللہ چاہتا ہے، ان یغویکم کہ وہ بھٹکا دے تمہیں، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں بھٹکا دے تو میری نصیحت کوئی کام نہیں کرے گی۔ اور اللہ کیوں چاہتا ہے؟ ان کی اعمال کی وجہ سے، ان کی بدعملی کی وجہ سے اللہ جل شانہ کو ہدایت نہیں دینا چاہتا۔ وَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف جانا ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا وہ کہتے ہیں افتراہ کہ اس نے گڑھ لیا ہے؟ قل کہہ دیجئے ان افتریتہ، اگر میں نے گڑھا ہوا ہے، اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، فعلیہ تو مجھ ہی پر، اجرامی جرم کرنا میرا، وانا بریء اور میں بری ہوں، مما اس سے جو تجرمون تم جرم کرتے ہو۔ یہ آیت مبارک تو یا نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ نوح علیہ السلام سے اپنی قوم نے کہا کہ تم جو دعوت ہمیں کرتے ہوں، جس چیز کی طرف سے بلاتے ہوں، یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اے نوح، اس سے کہہ دے، ان لوگوں سے کہہ دے کہ اگر میں نے یہ اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے تو یہ میرا جرم ہے، میرا جرم کا وبال مجھ پر ہوگا، اور یاد رکھیے کہ تم لوگ جو جرم کرتے ہیں اس کا وبال تجھ پر ہوگا۔ تو یہ اگر نوح علیہ السلام کے بارے میں تو اس کا یہ مطلب ہے۔ اور اس آیت مبارک کا مطلب یہ ہے کہ یہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یہ قرآن اپنی طرف سے بنایا ہے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دے کہ اگر یہ میں نے اپنی طرف سے بنایا ہے تو یہ میرا جرم ہے، اور جو تم لوگ جرم کرتے ہو میں اس سے بری ہوں۔ میرا جو جرم ہے وہ مجھ پر آئے گا، تمہارا جو جرم ہے تم پر آئے گا۔ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اکثر ہم جو نصیحت بعض اوقات کرتے ہیں کسی بندے کو، تو ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو حق کی طرف لے آئے، لیکن پھر بھی جب وہ حق قبول نہیں کرتا اور چپ نہیں ہوتا، وہ وہی اپنی خرافات میں ہوتا ہے، تو ہم اسے کہتے چلو ٹھیک ہے، تو اپنا لکم دینکم ولی دین،
تمہارے لیے تمہاری باتیں اور میرے لیے میری باتیں۔ مجھے اپنی حقانیت کا پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں مجرم نہیں ہوں۔ اگر تم مجھے مجرم سمجھتے ہو تو چلو میں مجرم ہی صحیح، لیکن مجھے اپنا آپ معلوم ہے کہ میں مجرم نہیں ہوں۔ تو اپنے جرم کا فکر کر۔ تو ام یقولون افتراہ، کیا وہ کہتے ہیں افتراہ کہ اس نے گڑھ لیا ہے، یعنی اپنے طرف سے بنایا ہوا ہے۔ قل کہہ دیجئے ان افتریتہ، اگر یہ میں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے فعلی اجرامی، تو مجھ ہی پر جرم ہے، میرا جرم مجھ پر ہی ہوگا۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں بری ہوں اس سے جو تم جرم کرتے ہو۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور وحی کی گئی إِلَىٰ نُوحٍ، وَأُوحِيَ اور وحی کی گئی إِلَىٰ نُوحٍ نوح کی طرف، انہ کہ بے شک وہ لن یؤمن ایمان نہیں لائیں گے ہرگز، من قومک تیری قوم، الا سوائے من قد اس کے جو تحقیق کے ساتھ آمن ایمان لا چکے، فلا تبتئس تو غم نہ کر، بما اس کی جو کانوا یفعلون جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ جو لوگ ایمان لے آئے سو وہ ایمان لے آئے، تیری قوم جو ایمان لا چکے ہیں وہ ایمان لا چکے ہیں، اور جو اس کے علاوہ ہے اس کے بعد کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا۔ تو نوح علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ میری قوم ایمان نہیں لائے گی تو اس کے بچے پیدا ہوں گے، وہ بھی ایمان نہیں لائیں گے، تو لہٰذا انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ زمین پر جو کافر ہیں اس میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑ۔ تو یہ بد دعا ظاہراً لگ رہی لیکن یہ ان کے حق میں دعا تھی، اس لیے کہ اب تو زمین پر جو کفار ہیں یہ تو کافر مر جائیں گے، عذاب کے مستحقین بن جائیں گے۔ اب جب ان کی اولاد آئے گی وہ بھی ایمان نہیں لائیں گی، چونکہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ اب ایمان نہیں لائیں گے، تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ جب یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کو ختم کر دے تاکہ ان کی مزید نسلیں پیدا نہ ہو، وہ بھی پھر اسی گمراہی میں ہوں گے، تو وہ بھی گمراہی میں رہیں گے تو وہ بھی جہنم جائیں گے۔ تو یہ بد دعا ایک قسم کی پیغمبر کی طرف سے ایک دعا تھی اگر سوچا جائے، کیونکہ پیغمبر نے تو اچھے سوچ سے یہ بد دعا دی تھی کہ اب اللہ نے تو فیصلہ کر دیا کہ جو ایمان لا چکے اس کے بعد کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ نوح علیہ السلام نے تقریباً 1000 سال کے قریب محنت کی، اور یہ ظالم لوگ نوح علیہ السلام کو پتھروں سے مارتے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے۔ نوح علیہ السلام نے ان کو بد دعا کبھی نہیں دی، بلکہ الٹا کہتے کہ چلو یہ نسل ایمان نہیں لائی، اس کی آنے والی نسل ایمان لے آئیں گی، لیکن جو بھی نسل پیدا ہوتا اسی طرح ہی رہتا۔ تو تب نوح علیہ السلام نے ان کو پھر کبھی بد دعا دی ہے۔ تو کبھی نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ذہن میں نہ آئے کہ نوح علیہ السلام نے کیوں بد دعائی دی، کیوں ایسا کیا، تو اس کی وجہ آپ کو معلوم ہوا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، تو اس وجہ سے بد دعا دی تاکہ اس کی مزید نئی نسل گمراہ پیدا نہ ہو۔ جب یہ ہوں گے نہیں تو نسل کہاں سے آئے گی، جب نسل نہیں ہوگی تو گمراہی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ وَأُوحِيَ اور وحی کی گئی اِلیٰ نوح نوح کی طرف، انہ لن یؤمن کہ بے شک وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، من قومک تیری قوم میں سے، الا من قد آمنا سوائے ان کے جو ایمان لا چکے ہیں، فلا تبتئس تو آپ غمگین نہ ہو، بما کانوا یفعلون اس پر جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں صراط مستقیم پر سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے محفوظ رکھے جن پر اللہ جل شانہ غصہ ہوا، جن کو اللہ جل شانہ نے گمراہی میں ہی چھوڑ دیا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے شمار فرمائے جو صراط مستقیم پر تھے، سیدھی راہ پر تھے۔ اللہ نے اس کو سیدھی راہ پر گامزن کیا، اپنی نعمتوں سے نوازا، خوشیوں سے نوازا، راحتوں سے نوازا، دین کی خدمت کے لیے، اپنی دین کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا۔ علماء میں سے، صالحین میں سے، فائزین میں سے اللہ جل شانہ ہم سب کو شمار فرمائے، ہمیں دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔